اس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار، اور آگے کیا لکھا ہے؟ خالی پیچھے نہیں، اپنی صلیب اٹھائے. آپ پوری آیت نہیں بولتے. اپنی صلیب اٹھائے اور ہر روز، آپ نے ہر کاٹ ہی دی ہے، اپنی صلیب اٹھائے اور ہر روز میرے پیچھے آئے. اب مشکلات تو آئیں گی. خدا کے بزرگ خادم کہتے ہیں جس لیڈر پر، جس مقدسین پر مصیبت نہ آئے مجھے اس کی نجات پر شک رہے گا. ہم نے گزرنا ہی کانٹوں کی راہ پر ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جب ہم نجات پاتے ہیں مخالفت باہر سے شروع نہیں ہوتی، مخالفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک پادری صاحبان، ایک لیڈرز ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ کمزور جس جگہ پر کیا جاتا ہے اس کی اپنی کلیسیا کے وہ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں. لیکن مشکلات آئے، مصیبت آئے، جو قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، انہوں نے اس سفر کے اندر ڈرنا نہیں ہے. آپ نے سنی ہوں گی ایسی دعائیں، لیکن میں نے سنی، خداوند مجھ پہ کوئی بھی مشکل نہ آئے. یہ بائبل کی دعائیں نہیں ہیں. جب جب کلیسیا پر مشکل آئی ہے، خدا نے کلیسیا کے لیے انجیل کے نئے دروازوں کو کھولا ہے. اور جب جب کلیسیا مشکلات میں سے گزری ہے، خدا نے اپنی کلیسیا کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے مقدسوں کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. آئیں گے دکھ. پالوس کیا کہتا ہے؟ اگر دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. شاید میں حوالہ درست بول رہا ہوں. مکاشفہ 2:10 میں لکھا ہوا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. 10 روز تک تم مصیبت اٹھاؤ گے لیکن خاطر جمع رکھو، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس لیے اس کی بنیادی کور ویلیو یہ ہے، غالب آئیں، نہ ڈرے مشکلات سے. مشکلات کو اس طرح لیجئے، اگر بچہ 5ویں جماعت کے ایگزام دیتا ہے اور جب وہ 5ویں کے ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کون سی کلاس میں جاتا ہے؟ 6ٹھی میں. 7ویں کے ایگزام دیتا ہے تو پھر وہ 8ویں میں. اور اسی طرح اگر مقدسین ایماندار کسی مشکلات میں سے گزرے تو سمجھیے روحانی اعتبار سے خدا آپ کی گروتھ کر رہا ہے. روحانی اعتبار سے آپ ایک سٹیج سے اب آپ اگلی سٹیج کی طرف جا رہے ہیں. سو اس لیے مشکلات آنا ضروری ہے. آپ سارے لیڈرز کلیسیاؤں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بائبل اٹھائیں تو بائبل بے شمار ایسے لیڈر سے بھری پڑی ہے جنہیں مشکلات پر مشکلات اٹھانی پڑی ہے. چلے ایک کی مثال میں دے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بائبل کے اندر پرانے عہد نامہ میں مالی اعتبار سے سب سے زیادہ جو رچ بندہ تھا وہ کون تھا؟ ایوب. بے شمار اس کے پاس نوکر چاکر، پیسہ روپیہ، دولت، جائیداد، بیٹے بیٹیاں، بہت کچھ. اور جتنا کام اس نے ویلفیئر کا کیا ہے کسی اور کی کتاب کے اندر نظر نہیں آتا. یتیموں پر ہاتھ رکھتا ہے،
کہتا ہے یتیموں سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے، تو یتیم یہ بتائیں گے کہ ہمارا باپ ایوب ہے۔ اگر کوئی بیوہ ایوب کے گھر پر آ جاتی، ایسے گانے لگتی تھی، وہ اس کی تعریف کرنے لگتی تھی۔ کہتا ہے اندھوں کے لیے آنکھیں بنا، لنگڑوں کے لیے بساکھی بنا، اور بے شمار اس نے کام کیے۔ ایک زبردست خدا کا بندہ، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا۔ ایک وقت آیا اس کی تباہی اور بربادی کا، سب کچھ چلا گیا، نوکر چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، بچے مر گئے، بچے مر گئے۔ ایک آیت میرے اندر آ رہی ہے، جو گھر چٹان پر بنا ہے وہ گھر کبھی بھی تباہ و برباد ہے، لیکن جو گھر ریت پر بنا ہے، آندھی آئے، میںہ برسے، ٹکرے لگے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا گھر بنا ہی چٹان پر تھا، کتنی آندھیاں آئیں، میںہ برسا، ٹکرے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی ایوب کا گھر تباہ و برباد نہ ہوا۔ کیا شخص ہے یہ؟ ایک نے آ کے اطلاع دی تیرے بچے مر گئے، سجدے میں گرا ہوا ہے، کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اور اسی کا نام۔ اور ان سب باتوں میں ایوب نے خدا کے خلاف بھیجا کوئی بات بھی نہ کہی۔ کئی کہنے لگے تیرے ساتھ یہ ہو، اور اس نے نہیں کچھ کہا، اور اس کی مشکلات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے گردے ختم ہو گئے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اور اس کے بدن پر اس کو سکن پرابلم نکل آئی، اور وہ زمین سے ٹھیکرا لے کر کھجاتا تھا۔ آپ کو کئی ایسے گیت مل جائیں گے، پاویں کیڑا مینو لگ جاوے میں پلہ تیرا، پر یہ سراسر غلط ہے۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایوب نبی کو کبھی کیڑے پڑے تھے۔ پیچھے لیڈر بیٹھے ہوئے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں، کبھی نہیں لکھے کہ اسے کیڑے پڑے تھے۔ اس کو سکن پرابلم ضرور تھی، اور وہ ٹھکرے سے اپنے جسم کو کھجاتا تھا، پر ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ بیوی کو کہتا ہے خدا کے خلاف، کہتی ہے کفر بک اور مر جا، لیکن وہ پھر بھی اسے سمجھاتا ہے۔ چلے میں اس کو اور مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک وقت آیا، ایوب کی اسیری کا وقت ختم ہو گیا، 5000 جانور گئے، خدا نے 10,000 دیے، 10,000 گئے، خدا نے 20,000 دیے، 10 بچے مر گئے، خدا نے 10 بچے اسے اور دے دیے، اس کے گردے ختم ہو گئے، خدا نے اسے نئے گردے دے دیے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، خدا نے پھر دوبارہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو بحال کر دیا۔ پہلی پشت مر گئی، یہ زندہ ہے، دوسری پشت مر گئی، یہ زندہ ہے، تیسری پشت مر گئی، یہ زندہ ہے۔ کہہ رہے اس نے کیا کھایا ہوا ہے؟ لیکن چوتھی پشت کے لوگوں کو بھی ایوب نے، اپنے بچوں کے بچوں کو بھی ایوب نے دیکھا تھا۔ تو بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کی خداوند کو ضرورت ہے جو مشکلات کو، مسائل کو دیکھ کر ڈرنے والے نہیں، بلکہ چٹان کی طرح کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کی تعریف۔ خدا زمین پر اپنی بادشاہی لانے کے لیے ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو سچے دل سے اس کی خدمت کرے۔ علماء بھی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں قیادت کی ضرورت پر زور دیتے۔ خدا کو تلاش ہے ایسے لوگوں کی جو اس زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے، قیادت کی اہمیت۔ رہنما کسی تنظیم کو بنانا
یا بگاڑ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں ایک رہنما جو ہے وہ کسی تنظیم کو بہترین طریقے سے بنا بھی سکتا ہے اور اسے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا بھی سکتا ہے۔ ایک رہنما چاہے تو وہ کسی ایک ادارے کو لے لیجئے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کی کوشش، اس کی کاوش، اس کی محنت ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ اس ادارے کو ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ اور وہی لیڈر اگر چاہے تو وہ اسے بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ سو گویا ایک لیڈرز ایک ادارے کی مضبوطی اور کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں، اور ایک لیڈرز ہی ادارے کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کئیوں نے ان کاموں کو بہترین طریقے سے کیا اور کئیوں نے تو اس ادارے کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے۔ رہنما کسی مقاصد کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر اس کام میں اور وسعت پیدا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو رہنما ایک مشن میں حوصلہ افزائی یا مایوسی لا سکتے ہیں۔ اگر ایک لیڈرز کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے اور آگے بڑھا سکتا ہے، اور اگر وہ حوصلہ افزائی نہ کرے، مایوسی کا سبب بنے، تو پھر اس مشن کا جو ہے وہ برا ہی حال ہے۔ یہاں میں بشپ یعقوب پال صاحب کی مثال دوں گا۔ انہوں نے ہر بندے کو انکرج کرنا ہے، چاہے انہوں نے چھوٹے سے چھوٹا کام کیا ہے یا کوئی انہوں نے بڑا کام۔ حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ویل ڈن، آپ نے بہت بہترین کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، تو جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر بھی وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ورنہ لوگ پتہ ایسا دور آ گیا، وقت آ گیا ہے، ہر کام کے اندر انہوں نے کیڑے نکالنے ہی نکالنے، انہوں نے کیڑے نکالنے ہی نکالنے۔ لیکن چونکہ ہم سارے ہی لیڈر ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے سے بڑوں اور اپنے سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کسی نے میٹنگ پرسائڈ کی ہے، چاہے وہ کمزوری کی حالت میں انہوں نے کی ہے، اب اسے ملیے، اسے خوش ہو کے گلے سے لگائیے اور اسے اپریشیٹ کیجئے، بہت اچھا، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے۔ اس سے اس کا اور حوصلہ بڑھے گا۔ ورنہ پتہ کیا ہوگا، ایک موقع پر نا ایک جگہ پر شاعر بانی دیتے وقت مجھ سے جو جونیئر تھے انہیں میں نے کہا آپ دیں، تو انہوں نے کچھ حوالہ جات نہ پڑھے تو انہوں نے اس طرح کی، تو جس جگہ پر ہم تھے نا سینئرز میرے پاس آئے کہ یار آج انہوں نے شعر بانی دی، کوئی ترتیب نہیں رکھی، اگلی دفعہ ان کو کھڑے نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ انہوں نے درست نہیں کیا ہے۔ تو میں نے سن لی ان کی بات، تو جس نے وہ شعر بانی کا جو حصہ چلایا میں نے انہیں سمجھایا، بھائی جی آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن آپ اس کے ساتھ تھوڑا یہ کر لیتے تو اور اچھا ہو جاتا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی صاحب یہ تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا ہے، خداوند نے دوبارہ کبھی موقع دیا تو میں ایسا کروں گا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد موقع آ گیا ان کا شعر بانی کا، اور پھر میں نے انہیں کھڑا کیا، جی آپ انہیں چلائیں،
اور جب دوبارہ اس نے چلائی اور اتنی بہترین طریقے سے ساری چیزوں کو انہوں نے کیا، اور ہم جتنے بیٹھے ہوئے تھے سارے حیران ہو گئے، پچھلی دفعہ یہ غلطیاں کی انہوں نے، مگر اب تو انہوں نے کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور اگر اسی وقت اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی کھڑے نہ ہوتے، لیکن ان کی تربیت کی گئی، سکھایا گیا، اور جب وہ دوبارہ کھڑے انہوں نے ساری غلطیاں ختم کر دی۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ یا صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں؟ اس کو گانا نہیں آتا، اس کو بجانا نہیں آتا، اس کو یہ نہیں کرنا آتا، وہ نہیں کرنا آتا۔ اپنی زندگی کے، اپنی روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی روحانی زندگیوں کو بھی خطرے کے اندر ڈال دیتے۔ شاید آپ نے وہ حوالہ پڑھا، پالوس کہتا ہے اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کو دیکھو، آیا تم روحانی ہو بھی کہ نہیں ہو۔ کئی بار ہمیں ضرورت ہوتی ہے نہ صرف دوسروں کو خدا کے کلام کے آئینے کو دکھانے کی، بلکہ ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو بھی خدا کا کلام کا جو آئینہ وہ دکھائیں۔ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہاں پر ہیں؟ سو ایک رہنما جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں آگے لے جا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوسروں کو مایوس کر کے ان کی خدمتوں کو وہیں پر روک سکتا ہے۔ آگے بڑھتے، رہنما کسی تحریک میں قائل کرنے، سرگرم رکھنے یا ختم کرنے اور حوصلہ شکنی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو انہیں سرگرم رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ان کی حوصلہ شکنی کر کے روک سکتے ہیں۔ رہنما منزل کی طرف رہنمائی کرنے اور بگاڑنے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو لوگوں کو منزل کی طرف لا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو انہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ نہ ایسے لوگوں کے انتخاب سے تاریخ کو تبدیل کر دیتا ہے جو اس کے لیے کام کریں۔ خدا کا عظیم خادم اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ خداوند کو ایسے لوگ چاہیے جو اپنے کام سے تاریخ کو بدل کر رکھ دیں۔ تو آئیے چند ایک مثالیں پڑھتے ہیں جن کے باعث تاریخ بدلی ہے، جو بائبل مقدس کے بہترین لیڈر ہیں۔ ابراہیم، جن لیڈرز کے بارے خداوند کے کلام میں ہم سیکھنے کو ہے نا، انہیں خود یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا ہمیں لیڈرشپ کے اندر خدا بلائے گا۔ بائبل کے زیادہ تر ایسے لیڈر جنہیں معلوم نہیں، پہلی بات۔ پھر دوسری بات، انہوں نے لیڈرشپ کے اندر آنے سے بھی انکار کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی خدا نے ان کا چناؤ کیا ہے۔ ابراہیم کو بائبل ایمانداروں اور مقدسوں کا باپ کہتی ہے، اور اس کے آباء و اجداد پر نظر کرے تو سمجھیے کہ بت پرست خاندان میں سے تھا۔ یشوع 24ویں باب کی پہلی آیت، ہمارے آباء و اجداد، یشوع کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد دریا کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ دان ابراہیم کو جب اس کے باپ تارا کا انتقال ہو گیا ہے، دان نے اس کے بعد ابراہیم کو بلایا ہے، اور اس وقت اس کی عمر 75 سال ہے۔ دان نے اسے بلایا ہے، اور پیدائش 12ویں باب کو پڑھے، دان نے 4 کام ابراہیم کو کرنے کے لیے کہے۔ دان نے کہا اگر تو یہ 4 کام کرے تو ابراہیم میں تیری زندگی کے اندر 8 کام کروں گا۔
اپنے ملک کو چھوڑ، ناطے داروں کو چھوڑ، ان 4 کاموں کا ذکر پڑھیے، اور 8 کام میں تیری زندگی کے اندر کروں گا، تجھے بڑھاؤں گا، سرفراز کروں گا، اور تجھے برکت دوں گا، تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ اگر پرانے عہد نامہ میں پڑھے نا تو رومیو 4 باب میں پالوس ابراہیم کے ایمان کے بارے بتاتا ہے۔ اگرچہ کہ ابراہیم 100 سال کا بھی ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں لکھا وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا ہے۔ پھر ابراہیم کے ایمان کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ عقاب بھی جتنا مرضی، اس کی ویسے کل عمر 140 سال ہوتی ہے عقاب کی، لیکن جتنا مرضی وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کی طاقت کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ وہ جب بھی کمی آئے وہ پہاڑ پر جاتا ہے اور 40 دن کے بعد نیچے آتا ہے، اور جب وہ 40 دن کے بعد نیچے آتا ہے تو جتنی اس کے بدن میں کمی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اس کا زور ہو جاتا ہے۔ اس قدر پرانے عہد نامہ کے اندر ابراہیم کا ایمان ہے، اور نئے عہد نامہ میں توما جو ہر بات کا یقین نہیں کرتا، بات کا یقین کرنے سے پہلے شک کرتا ہے۔ سب نے کہا کہ یسوع جی اٹھا، اس نے ہم سے باتیں کی، لیکن اس نے کہا میں تمہاری بات کا یقین ہے۔ پھر یسوع نے یقین دلایا تو یسوع نے اسے کہا توما تو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے۔ ایسا زبردست ابراہیم کا ایمان ہے۔ آپ پڑھیے پیدائش 22ویں باب میں، جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے لے جاتا ہے، خدا نے صاف لفظوں میں کہا ہے ابراہیم کہ تجھے اپنے بیٹے کی قربانی گزرانی ہے۔ اور جب 3 دن کے بعد کوئی موریا کا پہاڑ ملا نا اسے، تو وہ نوکروں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم سب یہیں پر ٹھہرو، میں اور میرا لڑکا دونوں قربانی گزران کر پھر دوبارہ واپس سے۔ حالانکہ پتہ یہ ہے کہ آنا جو ہے وہ میں نے ہی ہے، پر میرے بیٹے کی قربانی اس نے واپس سے نہیں آنا ہے۔ مگر اس کا ایمان متی 3 باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ اگر خدا اسحاق کو لے بھی لے تو وہ میرے لیے پتھروں سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کا ایسا زبردست لیڈر ہے۔ حالات جیسے بھی آئے ہیں، واقعات جیسے بھی ہوئے ہیں، مگر اس نے اپنی زندگی کے اندر، اور اس کا ایمان خدا کی ذات پر ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان ہی کو نظر کرنے کے لیے پیش کیا۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ خدا میرے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ ابراہیم خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے اسی سے وعدہ کیا ہے تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ اور اسے 2 طرح کی اولاد دکھائی گئی۔ آسمان کے ستاروں کو اگر تو گن سکتا ہے تو گن، اور اگر تو ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ بڑی حیران کن بات ہے، آسمان کے ستارے راہ دکھانے والے،
اور ریت کے ذرے پاؤں کے نیچے آنے والے. یہ ستارے بھی تیری اولاد ہیں اور ریت کے ذرے بھی تیری اولاد ہیں. اور ابراہیم کے 2 بچوں کا ذکر کرتا ہوں. سارا سے جو ہوا تھا وہ اسحاق، اور ہاجرہ سے جو ہوا تھا وہ اسماعیل. اور اسحاق کے بارے لکھا ہے وعدے کا فرزند، اور ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے بارے لکھا ہے لونڈی کا بیٹا. ایک وعدے کے فرزند کا بیٹا ہے اور ایک لونڈی اور غلام کا بیٹا ہے. یہ دونوں ابراہیم کی اولاد ہیں. جو وعدے کے فرزند کے ہیں سمجھیے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، اور جو غلام ہے ہاجرہ سے ہے وہی اولاد، پر وہ لونڈی کے ہیں، وہ غلام کے ہیں، اور وہ ریت کے ذروں کی مانند ہے. اور یاد رکھیے ہم جتنے یہاں ہیں، ایسی تفسیر میں نے سنا کئی جگہوں پر کی گئی کہ جو وعدے کے فرزند وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور جو ریت کے ذرے ہیں وہ میں اور آپ ہیں. پر یہ تفسیر کوئی ایمان کو متحرک کرنے والی نہیں ہے. نہ ہم لونڈی کے ہیں نہ ہم غلام کے ہیں. اگر آسمان کے ستارے یہودی ہیں تو یاد رکھیے میں اور آپ بھی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وعدے کے فرزند کہلاتے ہیں. ہم کوئی ریت کے ذرے نہیں ہیں. اور اگر بنی اسرائیل راہ دکھانے والے ہیں اور یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور جو کوئی میرے پیچھے آئے گا وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہ رہے گا. اور ہمارے بارے میں بھی یسوع نے کہا اگر میں دنیا کا نور ہوں تو تم بھی دنیا کے نور ہو. ہم بھی راہ دکھانے والے ہیں، ہم بھی راستہ دکھانے والے. آمین. دانے ابراہیم کو زبردست خدا نے اسے سورما بنایا. ابراہیم ڈرتا نہیں تھا کسی سے. اس نے بادشاہوں کو بھی جھڑک دیا. پہلی بات، ابراہیم نے جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا ہے بائبل بتاتی ہے خدا نے ابراہیم کو برکت ہی دی ہے. آمین. زمین کھودی گئی اور کھودنے کے ساتھ بائبل کہتی ہے ابراہیم کے نوکروں کو زمین کھودنے سے نیچے میٹھے پانی کے چشمے انہیں مل گئے. انہوں نے پیا، جانوروں نے پیا. دیکھیے ایک ایماندار، ایک مقدس مسیح پر ایمان رکھنے والا جس کام میں بھی ہاتھ لگائے گا خدا کا وعدہ یہ ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا. خدا کا وعدہ برکت دینے پر ہے. کبھی نہ ڈریے شروع کرنے سے پہلے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر آپ خداوند کو شامل کریں گے آپ کے ہر کام میں خدا کی برکت آئے گی. ایک شخص نے سگریٹ کی کمپنی لگائی. اس نے خدا کے خادم کو بلایا دعا کے لیے. تو وہ کہنے لگے میں کیا اس منشیات کی کمپنی پر برکت کی دعا کروں. آپ کو یہ سمجھاؤں گا اس کاروبار کو بند کر کے کوئی دوسرا کاروبار کھولو. اس نے وہ کاروبار بند کر کے نمک کا کاروبار کھول لیا. اور جو اس نے نمک کا کاروبار کھولا وہ کاروبار انہوں نے سمندر کے کنارے کھولا. بڑی تیز سمندری ہوائیں چلی اور طوفان آیا، ساری فیکٹری چلی گئی. انہوں نے خدا کے خادم کو بتایا آپ نے کہنے سے ہم نے نمک کا کاروبار شروع کیا، یہ فیکٹری تباہ ہو گئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لون لے کر پھر شروع کرو. پھر لون لے کر شروع کی، پھر اس کے 2 سال بعد ساری تباہ و برباد ہو گئی. اور 3 بار اس کی کمپنی نمک کی تباہ و برباد ہو گئی. اور تیسری بار اس نے خدا کے خادم کو کہا میں بہت قرض کے نیچے آ گیا ہوں اور اب میں اس لائق نہیں کہ پھر اسے کھڑا کر سکوں.
تو ان کا کہنا یہ ہے، پھر ہم ساری ٹیم گئے، جا کے ہم نے دعا مانگی، اور پھر دوبارہ اس کی نمک کی کمپنی کا کام چلنا شروع ہوا، اور اگلے سال جو طوفان آنا تھا وہ نہیں آیا، اور ایسی وہ کمپنی چلی کہ ایک ہی سال میں پچھلے سارے 3 سالوں کے جو قرضے کمپنی پر چڑھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اتر گئے۔ تو یاد رکھیے، ابراہیم کو ہر کام میں برکت دینے والا خدا مجھے اور آپ کو بھی ہر کام میں برکت دے گا۔ 24ویں باب کی پہلی آیت پڑھی، اتنی زبردست ہے، وہاں لکھا ہے خداوند نے ان سب باتوں کے بعد ابراہیم کو برکت بخشی۔ ایک کام میں برکت نہیں دی، سب کاموں میں خدا نے ابراہیم کو برکت بخشی۔ سب کاموں میں صحت لے لیجئے، سب کاموں میں مالی طور لے لیجئے، اور سب کاموں میں ساری باتیں لے لیجئے۔ خدا نے ابراہیم کو روحانی طور پر بلیس کیا ہے، خدا نے ابراہیم کو مالی طور پر خدا نے بلیس کیا ہے، اور خدا نے ابراہیم کو کثرت کی برکت بخشی ہے۔ سو آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ، لکھا ہے میں تجھے واپس اسرائیل بھیجتا ہوں تاکہ تو میرے لوگوں کو ان کی غلامی سے نکالے۔ پہلی بات تو یہ، موسیٰ کا نام موسیٰ کی نہ ماں نے رکھا ہے، اور نام موسیٰ کا نام اس کے باپ نے رکھا ہے۔ اس کی ماں کا نام یخبت ہے، اور اس کے باپ کا نام عمرام ہے۔ جب موسیٰ پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے حکم یہ جاری ہوا کہ یہودی عورتوں کو یا تو اپنے بچوں کو مار ڈالے تو یا اپنے بچوں کو وہ دریا میں پھینک دے، اور 3 مہینے تک موسیٰ کی ماں نے اور اس کے باپ نے اسے پالا، گھر میں رکھا۔ بڑا حیران کن جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، حکم یہ جاری ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو نہ مارے نہ دریا میں پھینکے تو فرعون کی طرف سے اس کا گھر جلا دیا جائے گا یا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں موسیٰ پیدا ہوا، ماں کہنے لگی اپنے شوہر سے کیا کریں بچے کا، ماں ڈالیں پھینک دیں کیا کریں؟ باپ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، لیکن بچہ جن حالات میں پیدا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ بچہ دنیا کے اندر کوئی نئی تاریخ کو رقم کرنے والا ہے۔ یہ لاوی کے قبیلے کی اس کی ماں اور اس کا باپ ہے۔ کہنے لگے چلو خدا سے پوچھتے، خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا کہ اسے ماں ڈالو یا دریا میں پھینکو۔ 3 مہینے تک، اس سے پہلے 2 بچے ہیں، موسیٰ سے 3 سال بڑا اس کا بھائی ہارون ہے، پھر اس کی بہن مریم ہے، اور اب یہ تیسرا بچہ ہے، اور اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے مریم اور ہارون کو بلایا، ذرا بیٹا آپ کی زبان سے یہ کبھی نہ نکلے کہ ہمارے گھر میں بھائی پیدا ہوا ہے۔ پتہ بڑے نہ بھی بتائیں لیکن بچے بول پڑتے، بچے ساری باتیں سچ بتاتے۔ ماں نے کہا مریم تو نے نہیں بتانا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، جس دن تو نے بتایا تیرا بھائی اسی وقت مر جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور ہارون تو نے نہیں بتانا کہ تیرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب یہ بچہ روتا ہوگا، ماں کھڑکیوں کے آگے پردے، دروازے بند، کوئی کچھ لگاؤ، اس بچے کے رونے کی آواز ہمارے گھر سے باہر نہ جائے، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر پتہ چل گیا تو ہمارا گھر اور یہ بچہ جو ہے یہ مار ڈالا جائے گا۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا نے
اس بچے کو ہمارے گھر میں پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے خدا کا کوئی بڑا منصوبہ ہے. آمین. جو مشکلات نظر آ رہی ہیں اس سے بڑا خدا کا جلال نظر آ رہا ہے, اس سے بڑھ کر خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے. 3 مہینے تک انہوں نے چھپا کے رکھا ہے, اور جب وہ زیادہ دیر تک چھپا نہ سکے تو اس کی ماں نے ایک سرکنڈے کا ٹوکرا لیا, خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. پتہ نہیں کتنی دفعہ بنایا ہوگا, کتنی دفعہ اس نے اس کو پھر توڑا ہوگا, اور اس کے اندر سوچ یہ چل رہی ہے یہ جو سرکنڈے کا ٹوکرا میں بنا رہی ہوں میں نے اس کے اندر اپنے بیٹے کو رکھنا ہے, اس کے اندر میں نے اپنے بیٹے کو رکھنا ہے. اور کئی بار تو اس نے گھر کے اندر ہی یہ طریقہ کیا ہوگا, کہیں پانی ٹوکرے کے اندر تو نہیں آ رہا, پھر اس نے بنایا یہ چھوٹا بنا یہ صحیح نہیں ہے, پھر اس نے بڑا بنایا ہوگا, پھر اس نے سوچا ہوگا پانی اندر نہ آئے, پھر سوچ رہی ہوگی یہ بیٹا میرا اسے میں نے دریا میں پھینکنا ہے. جب یہ پانی پر تیر کر جا رہا تھا نا, کسی خدا کے خادم کا کہنا ہے سرکنڈے کو کسی وقت میں پرانے وقت میں چھیلا جائے نا اس کے اندر سے وائٹ گودا نکلتا ہے, تو کہتے کسی وقت میں وائٹ گودے سے پیپر بنتا تھا. تو جب موسیٰ سرکنڈے کے ٹوکرے پر پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے تو سرکنڈے میں سے جو وائٹ گودا نکلتا ہے وہ پیپر ہے, تو جو پیپر کے اوپر تیرتا جا رہا ہے وہ شریعت کو لے کر آنے والا ہے. تو کہا یہ گیا گویا موسیٰ ہی اس دریائے نیل کے ٹوکرے پر نہیں تیر رہا, دراصل خدا کی شریعت اس ٹوکرے پر تیرتی ہوئی جا رہی ہے. 3-4 کردار بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ماں اور اس کی بیٹی مریم. ماں تو چھوڑ آئی نا اسے, گھر میں آ گئی. کیا مریم بھی گھر میں بیٹھی رہی؟ مریم تو ٹوکرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, جہاں جہاں ٹوکرا جا رہا ہے مریم خوشی سے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ان ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کو بتاؤں, آج بھی جو ابلیس کی سوچ ہے وہ فرعون والی سوچ ہے. آپ کے لڑکیاں, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں اس کی ہیں, پر موسیٰ کی ماں نے اور اس کے باپ نے ثابت کیا ہمارے بچے ہمارے ہیں, ہمارے بچے فرعون کے بچے کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں. اور آج کے لیڈرز کی سوچ یہ ہونی چاہیے ہمارے بچے ہمارے ہی ہیں, ہمارے بیٹے ہمارے ہی ہیں, ہماری بیٹیاں ہماری ہیں, وہ ابلیس کے بچے کبھی بھی نہیں بن سکتے. شیطان آپ کے بچوں کو چھیننا چاہتا ہے. گلی میں دیکھیے کئیوں کو چھینا ہوا ہے, پاؤڈر پر, منشیات پر, نہ جانے کن کن چیزوں پر وہ چھین رہا ہے. اور آپ کے بچے انتہائی قیمتی ہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کر کے ابلیس کو بتائیں کہ یہ تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو خدا کے کلام سے تیرے سر کو کچلنے والے ہیں. مریم فرعون کی بیٹی کے محل کے پاس چلی گئی اور اس کی بیٹی نے ٹوکرا کھولا. فرعون کی بیٹی نے کہنے لگی بچہ تو بڑا پیارا ہے, کسی یہودی کا, اسرائیلی کا ہے بچہ. مریم کسی سنڈے اسکول میں نہیں گئی. پھر سنیے, کسی سنڈے اسکول میں جا کے مریم نے کوئی تعلیم نہیں پائی. مریم کو جو تعلیم ملی اس کے گھر کے اندر سے اس کو ملی. یاد رکھیے کلیسیا بڑا خدا کا خاندان ہے اور ہمارا گھر چھوٹا ہے, لیکن چھوٹا ہی ہمارا گھر جو ہے یہ خدا کا خاندان ہے. مریم نے گھر میں تعلیم پائی اور وہ فرعون کی بیٹی کو کھڑی ہو کر کہنے لگی اگر یہ بیٹا تجھے پسند ہے نا اس بیٹے کو پال لے. کیا مریم کی بات اس کی فرعون کی بیٹی پر ذہن پر کلک کی ہے؟ کیا اس کے ذہن پر کلک کی؟ اس نے کہا واقعی
ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے پال لیتی ہوں۔ تو اگلی بات اس نے کہی اگر یہ تجھے پسند ہے تو میں کسی آیا کو اس بچے کو پالنے کے لیے میں بلا لاؤں۔ کہنے لگی جا۔ تو وہ مریم بھاگی گئی ہے اور سیدھا اپنے گھر میں گئی ہے۔ میں ایسا سوچتا ہوں گھر میں گئی ہے، ماں دعا کر رہی ہے بچے کو دریا میں چھوڑ کر آئی ہے، باپ دعا کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ کر آیا ہے، اور ہارون بھی ان کی دعائیہ میٹنگ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اور اتنے میں مریم آ گئی۔ مریم نے آ کے اپنی ماں کا بازو پکڑا ہے، کہنے لگی ہے جاب آئی ہے اور تجھے جاب دلاتی ہوں۔ کہنے نہیں میں نوکری کوئی نہیں کرنی۔ کہنے لگی نہیں ماں یہ تجھے پسند آئے گی اور چل تجھے جاب پر لے جاؤں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی، اور جب وہ گئی تو مریم نے کہا چپ رہنا، بولنا کچھ نہیں، جو میں کہوں تو نے میری ہاں میں ہاں ملاتے چلے جانا ہے۔ فرعون کی بیٹی کے آگے سے کھڑا کیا اپنی ماں کو، کہنے لگی آپ نے مجھے کہا کوئی آیا لے آؤ، میں یہ آیا لے آئی ہوں، یہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ کہنے لگی کون سا بچہ؟ کہنے لگی ماں چپ رہے تو۔ اتنے میں فرعون کی بیٹی نے اسی بچے کو جسے دریا میں پھینکا، اگر آپ کو ایک آیت یاد آئے تو میں بتا دوں، پیدائش 18ویں باب میں خدا نے ابراہیم سے کہا تیری اولاد تیرے دشمنوں کے پھاٹکوں کی کیا ہوگی؟ تیری اولاد تیرے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی۔ اور دیکھیے جہاں سے مارنے کا حکم دیا گیا یہ بچہ وہیں پر چلا گیا ہے، اور ماں نے فرعون کی بیٹی سے بیٹا لیا ہے۔ تو سوچیے اس ماں کی کیا حالت ہوگی کہ پہلے میں نے دریا میں ڈالا، سمجھا کہ ملے نہ ملے، پر خداوند تیری قدرت تو عجیب ہے اور تیرا جلال تو عجیب ہے، میں نے تو پھینک دیا اور تو نے پھر تھینک یو جی تو نے پھر اسی بچے کو دوبارہ مجھے پھیر دیا ہے۔ اور وہی دوبارہ موسیٰ پھر اس کی ماں کو سپرد کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب کیسے پالنا ہے؟ پہلے تو ڈر کے پالنا ہے، اب تو پال رہی ہے اور 31 تاریخ کو دروازہ کھٹکھٹائے جی یہ گھر فرعون کی بیٹی نے جہاں بیٹا دیا یہ وہی گھر؟ ہاں جی یہ 1 مہینے کی سیلری اس نے بھیجی ہے کیونکہ اس جگہ پر اس کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، پال بھی رہی ہے اور ہر مہینے اس کی سیلری بھی لے رہی ہے۔ اور عبرانیوں 11ویں باب کی 23ویں آیت قابل غور ہے، ایمان ہی سے بڑے ہو کر موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، نہیں جانتا ہوں اسے۔ سو زبردست خدا کا بندہ۔ آگے بڑھتے ہوئے داؤد نے اسے بچپن سے چن لیا تاکہ یہ قوم اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ پھر اس کے بعد آستر ہے، کیا کچھ اس نے اپنی قوم کے لیے کیا ہے، اور اپنی قوم سے اس نے جو تلوار لٹک رہی تھی اسے دور کیا ہے۔ قیادت کی تعریف ہے۔ قیادت متاثر کرنے یا اثر انداز ہونے کا نام ہے۔ دیکھیے جو قائدین ہیں ان کا رویہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت اتنی زوردار کیوں تھی؟ کیونکہ ان کی زندگی کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑتا تھا۔ یہودی رہنما جو تھے، فقی فریسی لوگ، کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، پر یسوع کی خدمت اس لیے ڈیفرنٹ ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں ویسا وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اس کی پہلی اقسام ہے ایسے جو ساکن سرد ہوتے ہیں، ایسے جو متحرک ہو سکتے ہیں، ایسے جو دوسروں کو متحرک کرتے ہیں۔ قائدین وہی ہے جو دوسروں کو متحرک کرتا ہے، جو دوسروں کو سرگرم رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔
قیادت جاننے کا نام ہے. مستقبل میں کیا کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے یا کیوں اہم ہے، کس طرح مناسب وسائل کو متوقع ضرورت کے لیے فراہم کرنا ہے. قیادت کی اور تعریفیں کون سی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور قیادت کے متعلق آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. آپ قیادت کی تعریف کو کس طرح کرتے ہیں، یا آپ اس کے متعلق سے اپنی کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ ایک لیڈر کو کس طرح ہونا چاہیے، اور ایک لیڈر کی زندگی کس طرح دوسروں کے لیے جو ہے وہ متحرک ہونے کا باعث ہو اور انہیں سرگرم ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ بتائے. آگے بڑھتے ہیں. بائبل کی طرز کی قیادت کی تکوین. روحانی قیادت فطرت کے لحاظ سے روحانی اور خدا کے لحاظ سے درمیانی مرکزی ہوتی ہے. ایک لیڈر خدا اور انسان جماعت کے بیچ میں درمیانی ہوتا ہے. جیسے قوم اسرائیل نے گناہ کیا تو ان کے اور خدا کے بیچ میں کون آیا؟ موسیٰ آیا. خدا نے کہا میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تو انہیں برباد کرتا تو پہلے میرا نام اپنی کتاب حیات سے کاٹ دے. خدا نے کہا میں تیرا نام نہیں، جس نے میرا گناہ کیا میں اسی کا نام کاٹوں گا. اور موسیٰ نے ایک اور بات خدا سے کہی. وہ خدا سے کیا کہنے لگا؟ وہ خدا سے یہ کہنے لگا اگر تو اس قوم کو یہیں پر برباد کر دے تو مصری تو یہ کہیں گے کہ ان کا خدا ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کر نہ گیا. اور اگلی بات موسیٰ نے کیا کہی؟ یہ گناہ تجھ سے سرزدہ نہ ہو. خدا کو کہہ رہا یہ گناہ نہ ہو. سو ایک لیڈرز جماعت اور خدا کے بیچ میں درمیانی حیثیت رکھتا ہے. خدا نے کہا میں سدوم اور عمورہ کو برباد کر دوں گا تو بیچ میں کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ ابراہیم نے شفاعت شروع کر دی. اگر وہاں 50 ہوں پھر کرتے کرتے حزقیل میں کاش کہ کوئی مجھے ایسا شخص مل جائے جو رکھنے کے اندر کھڑا ہو سکے. خادمانہ قیادت خدمت کرنے کی قیادت ہے. ابن آدم خدمت لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. جو میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور جو کھانا لا کر دیتے ہیں، میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کھانا لا کر دیتے ہیں وہ کھانا کھانے والوں سے بڑے، لیکن وہ سے چھوٹے گنے جاتے ہیں مگر وہ بڑے ہیں جو لا کے دیتے ہیں. اور یسوع کی خدمت کی تمثیل بے شمار ہے، لیکن ایک بات متی 13ویں باب میں انہوں نے رومال لے کر اپنی کمر سے باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. انہوں نے پترس کے پاؤں پکڑے دھوئے، یوحنا کے، باقی سارے. انہوں نے کہا مجھ خداوند نے اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، تم پر بھی کیا ہے؟ تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ کرو. مسیح کی خدمت جو ہے یہ خادمانہ قیادت ہے. یہ اونچے بننے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے سے چھوٹے ہونے کا. شاگردوں میں یہ بات پھیل گئی ہم میں بڑا کون ہے، تو پھر مسیح نے ایک بچہ لیا ان کے بیچ میں کھڑا کیا. اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ اس بچے کی مانند سب سے چھوٹا ہو، اور جو چھوٹا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. یسوع نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ تعلیم دینے کے ساتھ انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے. روحانی قیادت میں زبردست موسیٰ ہے. پہلی چیز وہ بلایا گیا. کلام بھی کہتا ہے جب تک بلائے نہ جاؤ منادی کیوں کر کرو. بلانے کے دو طریقہ کار ہیں.
ایک تو خدا نے ساری دنیا کو بلایا ہے، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب، انہوں نے ساری دنیا کو بلایا ہے، ایک یہ بلاہٹ ہے۔ پھر اس بلاہٹ میں سے بھی ایک بلاہٹ ہے کہ خدا اس بلاہٹ میں سے پھر ایک بلاہٹ دے کہ تو آگے آ، میں نے تجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے۔ اس میں موسیٰ کو آواز آئی جلتی جھاڑی کے اندر، موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، جس جگہ پر تو کھڑا ہوا ہے یہ پاک ہے۔ تو خدا تو نام لے کر بھی بلاتا ہے۔ یرمیہ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، خدا نے کہا یرمیہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے اس وقت ہی تجھے نبی ہونے کے لیے مقرر کر دیا ہے، ڈھائے گرائے لگائے تعمیر کرے اکھاڑے جو بھی کرے میں نے تجھے بلا لیا ہے۔ سو خدا بلاتا ہے، اور یاد رکھیے اس کی بلاہٹ کا انتظار کیجئے۔ موسیٰ نے پہلی بار ناکام کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے خدا کی بلاہٹ کا انتظار مار ڈالا اس نے مصری کو اپنے پنج سے، اور وہ یہ سمجھا اس بازو سے خدا اسرائیل کو چھڑائے گا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے کس نے ہمارا حاکم اور تجھے کس نے ہمارا چھڑانے والا مقرر کیا؟ ناکام ہو گیا، بھاگنا پڑا، اور بھاگنے کے بعد جب خدا کی آواز اسے آئی ہے تو پھر پوری جگہ پر پورے سارے وقت کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ موسیٰ کو کبھی کسی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی مشکلات آئی نظر یہ آیا اس کا خدا اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے۔ اس کی آواز کا انتظار کیجیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چل پڑے ہیں جن کو خدا کی آواز نہیں آئی۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، خدا کی آواز کس طرح آئے گی، پر جن کی آواز خدا کی نہیں نہ آئی، مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آواز آئی ہے یا ان کو نہیں آئی ہے۔ بائبل کہتی ہے درخت اپنے پھلوں سے، آپ ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لیں گے کہ آیا یہ بلائے ہوئے ہیں یا نہیں ہے۔ اور جو بلائے ہوئے ان کو شو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بلایا ہوا، ان کے کاموں سے ان کی خدمت سے دنیا خود یہ کہے گی کہ یہ خدا کا بلایا ہوا شخص ہے۔ خدا نے اسے اپنا کلام دیا، روح کی قوت دی، طاقت دی، اور پھر وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ خدا نے 12 دفعہ اسے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ، نہ ڈر نہ گھبرا نہ پریشان ہو۔ اس کے آخری پیج پر آ جائیے، دنیاوی اور روحانی رہنما۔ یہ دونوں پیراگراف دیے گئے ہیں۔ جو روحانی رہنما ہے اس کے اندر کیا چلتا ہے، اور جو دنیاوی رہنما ہے اس کے اندر کیا چلتا ہے۔ جو شخص دنیاوی ہے اس کے اندر پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنی ذات پر اعتماد کرے گا، وہ اپنی ذات کو سب کچھ سمجھے گا۔ لیکن جو روحانی رہنما ہے وہ اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میری ذات میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا خدا ہے۔ پھر جو دنیاوی ہے وہ انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کو بھی ساتھ جوڑو، اس کو بھی ساتھ جوڑو، اس کو بھی ساتھ جوڑو۔ حوالہ لکھ لیجئے، بعد میں پڑھیے گنتی کی کتاب کے 16ویں باب میں کورہ کا ذکر ہے جس نے 450 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور 450 لوگوں نے موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو کر کام شروع کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن جو روحانی رہنما ہے وہ صرف اپنی زندگی کے اندر خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یرمیہ 17ویں باب میں ملاؤں میں وہ شخص جو بشر پر توکل کرتا اور انسان کو اپنا بازو جانتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اگر بھروسہ کرنے کی بات ہے
تو وہ صرف خدا کی ذات پر ہے. آمین. ایک شخص بہت بلندی سے نیچے گر رہا تھا اور وہ دعا کرتا رہا, خداوند میری زندگی بچا, باقی ساری زندگی تیری خدمت کے لیے, باقی ساری زندگی. اور جب وہ نیچے گرنے کو تھا تو اس کی پیراشوٹ کی جو رسیاں تھیں وہ درخت کے ساتھ لٹک گئیں, اور وہ رسیاں اس کے بازو پر ہیں اور وہ کٹ رہی ہیں, پیٹ پر ہے, کٹ رہا ہے. اسے خدا نے آواز دی, خدا نے اسے کہا نیچے جمپ کر دے. شکریہ. خدا نے کہا نیچے جمپ کر دے. اس نے نیچے جمپ نہیں کی, بازو میں رسیاں گھستی جا رہی اور بلڈ نکل رہا ہے. اور جب صبح ہوئی تو اس نے جمپ لگائی اور رونا شروع کر دیا. اور رو اس لیے رہا ہے, میں زمین سے 2 فٹ ہی اوپر تھا, خدا نے کہا جمپ کر دے, میں نے اپنے خدا پر بھروسہ نہیں کیا ہے. کئی بار خدا کہتا ہے یہ کر لے, میں تیرے ساتھ ہوں, مگر ہم اپنے تجربات پر زیادہ زور دیتے ہیں. جو خدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. افسوس اس دن ہم پر ہوتا ہے جس دن ہم خدا کے کسی کلام کی کسی ایک بات پر بھروسہ نہ کریں. اس لیے جو رہنما ہے اسے اپنی سب باتوں میں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے اپنے فیصلے خود کریں. میں نے پتا لگتا ہے بیان, پر کئی ایسے نے جو پہلے سیشن میں آئی نہیں, آئی دیر سے, صرف 5 منٹ اور. اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. کئی بار ہم خدا سے بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں. وہ چھڈو جی انج کرو, چھڈو جی انج کرو, اور آپ کے فیصلے آپ کو لے ڈوبیں گے. پھر سنیے, آپ کے فیصلے آپ کو لے ڈوبیں گے. اچھا تو یہ ہے آپ اپنے سارے فیصلے اپنے خدا پر ڈال دیجئے, وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے, اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہے وہ, اور آپ سے زیادہ وہ آپ کے لیے سارے موقع فراہم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جو روحانی رہنما ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے. کئی بار خدا کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے سے ہمیں مشکل اٹھانی پڑتی ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں, فیصلے وہی ہوں جو خدا کی مرضی کے مطابق. آپ متی کی انجیل کے 26ویں باب کو پڑھیے گا. یسوع باغ گتسمنی میں دعا کرتے ہیں, ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, میری نہیں بلکہ فیصلہ ہے نا, تیرا فیصلہ پورا, تیری مرضی. تلخ ہے تو کیا ہے. اور دیکھیے کیا کچھ مسیح کو اٹھانا پڑا ہے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. کہتا ہے میری جان گھبراتی ہے, مشکل کے اندر ہے, لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہر فیصلہ, ہر مرضی جو ہے خدا کی پوری ہونی چاہیے. جو دنیاوی ہے اس کے اندر مغرور پیدا ہوتا ہے, غرور آتا ہے, لیکن جو روحانی رہنما ہے وہ حلیم اور عاجز. جب موسیٰ کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تو خدا نے کیا کہا, میرا بندہ موسیٰ جو ہے وہ سارے لوگوں میں کیا ہے, حلیم ہے. آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں, اس کا کردار تو میرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے. نئے طریقے ایجاد کرنا, ایسے طریقے چرچز کے اندر آگے حیران کن ہوتا ہے. آپ پوچھیں آپ نے یہ طریقہ بائبل سے تو نہیں لیا, کہاں سے لیا ہے؟ او بھائی جی اگر یہ نہ کریں گے تو لوگ ہی نہیں آتے. مجھے ایک جگہ چینل پر کہا گیا جی آپ کرکٹ کیوں نہیں چرچ میں رکھتے, آپ گیمز کیوں نہیں چرچ میں رکھتے یوتھ کے لوگوں کے لیے. تو میں نے کہا میں نے نہیں کبھی سیکھا کہ کرکٹ لوگوں کو مسیح کے لیے کھینچ لائے گا یا کوئی گیمز کے بچوں کو کھینچ لائے گی مسیح کے لیے. میں نے صرف یہ سیکھا ہے اگر نوجوانوں کو کوئی چیز مسیح کے لیے کھینچ کر لے کر آ سکتی ہے وہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے. چرچز میں ویڈیو دکھاتے ہیں, گیمیں لے آئے ہیں, اور آپ انہیں کہنا آج پریئر میٹنگ ہے, تو پریئر میٹنگ میں لوگ کتنے آتے ہیں, چرچ بھر جاتا ہے. اگر 500 لوگ ہیں تو 200 لوگ بھی چرچ میں نہیں آئیں گے. آپ اور ایسے کام شروع کیجئے, نئے طریقے جو دنیاوی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ وہ
چرچ میں لے آئیں، چرچ کو آپ کے نئے طریقوں سے گروتھ نہیں ملے گی اور چرچ جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ امریکہ کے چرچ کے اندر انہوں نے نوجوانوں کو کھینچنے کے لیے ویڈیوز دکھائی ہے۔ خدا کا خادم وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کر اسے خوش نہیں ہوں، آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، پر یہ بائبل کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یسوع نے کسی کو نہیں کہا آ تینوں نئی گیم کھڑاواں، آؤ تینوں نئی گیم متعارف کرواواں۔ داں نے یسوع نے ایک ہی بات کہی، اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے۔ آخری بات کر کے، روحانی قائدین جو ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کا رہنما جو ہے وہ خدا ہے۔ اگرچہ کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے ہم سب کے اوپر بھی ہمارا جو رہنما ہے، اگرچہ کہ ہم چرواہے ہیں، پر چرواہے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں بھی ہیں۔ اور اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اور تم میری بھیڑیں ہو، اور کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ ہم جہاں پر مرضی رہ کر خدا کا کام کریں، لیڈرز بنے، لیکن ہم سب کے اوپر جو لیڈرز ہیں وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ خدا ہم سبوں کو برکت دے جی۔